بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کا قتل بہت بڑا جرم ہے، لیکن ایک مسلمان کا قتل تو اس سے کہیں بڑا جرم ہے۔ لیکن آج کی حدیث ہمارے سامنے ایک ایسی صورتحال رکھ رہی ہے جو ہمیں بتائے گی کہ قاتل اور مقتول ایک مقام پر جا کر دونوں ہی جہنمی۔ یقینی طور پر آپ کے لیے سوالیہ نشان بھی ہے اور حیرت کی بات بھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں۔ یہی ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص باب ہے مرتدوں اور فسادیوں کے قتل کا۔ 3538ویں حدیث کتاب میں اور چھٹی ہے باب میں۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں: وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا التقى المسلمان حمل احدهما على اخيه السلاح فهما في جرف جهنم فاذا قتل احدهما صاحبه دخلاها جميعا۔ وفي رواية عنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار۔ قلت هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه۔ آپ نے سماعت فرما لیا کہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ صحیح بخاری کتاب الدیات، دوسرا باب ہے ومن احیاہا، جس نے مرتے ہوئے انسان کو بچا لیا اس نے گویا کہ تمام انسانیت کی جان بچائی۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث آپ کو صرف صحیح بخاری میں ایک جگہ پر نہیں ملے گی بلکہ 3 مقامات پر ہے۔ کہ سب سے پہلے 30ویں حدیث 6875 7083، صحیح مسلم میں 3 جگہ پر ہے، 7252 53 اور 55، سنن ابی داؤد میں 4268، سنن نسائی میں 5 مقامات پر ہے، 4121 25 26 27 اور 28، سنن ابن ماجہ میں 3965۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ آتے ہیں اس حدیث کے ترجمے کی طرف۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں جنگ و جدل کریں اور ان میں سے ایک شخص اپنے بھائی پر کسی ہتھیار سے حملہ کر دے تو وہ دونوں دوزخ کے کنارے پر ہیں، اور جب ایک دوسرے کو قتل کر دے تو دونوں دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب 2 مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ قاتل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا شدت کے ساتھ متمنی تھا۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے اور شریعت کے مزاج کے عین مطابق برائی کو نہیں، برائی کے راستوں پر باندھ رہی ہے۔ اور برائی کا راستہ کیا ہے؟ یہ اس کا آغاز باہمی لڑائی سے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ بعض لوگ اس حدیث کو لے کر آتے ہیں باغیوں کی سرکوبی پر، وہ جی یہ جائز نہیں ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ بغاوت ختم کرنے کے لیے باغیوں سے جنگ یا کسی حملہ آور کا حملہ روکنے کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں تو یہ وہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ اور اس میں معتزلہ اور خارجیوں کی تردید بھی ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر قرار دیتے ہیں۔ دونوں لڑنے والوں کو نبی علیہ السلام نے مسلمان قرار دیا ہے۔ سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابہ کرام کی جنگ جمل میں شامل تھے، لیکن جب ان کو یہ حدیث سنائی گئی تو وہ واپس پلٹ گئے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑنا، ہتھیار لے کر مقابلے پر اتر آنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے
بلکہ کبیرہ گناہ ہے جس کا کم از کم ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بھی بڑا اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان کسی غلط کام کا ارادہ کر لے لیکن اسے وہ غلط کام مکمل کرنے کا موقع اللہ کی طرف سے نہ مل سکے تو وہ شخص یقینی طور پر اللہ کے ہاں قابل گرفت ہے، اس کا اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باہمی لڑائی سے بچیں۔ وقتی طور پر پیچھے ہٹ جانا بہت سارے فوائد کا باعث بن سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے حدیث کے سبق سے بھی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔